بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں ایک ذات کا نام خالق ہے اور خالق کے ما سوا کا نام مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کائنات کی خالق ہے اور اس کائنات میں اللہ کے ما سوا جس قدر اشیاء موجود ہیں یا موجود ہوں گی ان کا نام مخلوق ہے۔ مخلوقات میں سے نوری مخلوق بھی ہے جنہیں ملائکہ کہتے ہیں، مخلوقات میں سے ناری مخلوق بھی ہے جسے جنات کہتے ہیں، مخلوقات میں سے ارضی مخلوقات بھی ہیں جنہیں بشر کہتے ہیں، مخلوقات میں سے نباتات اور حیوانات جمادات بھی موجود ہیں، لیکن مخلوقات میں اللہ نے جس قدر اس کائنات میں مخلوقات کو وجود بخشا ہے اس کا ان میں اصل ایک حضرت انسان کی ذات گرامی ہے، اور باقی جس قدر مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا، اللہ رب العزت قرآن کریم میں اعلان فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے زمین میں جس قدر چیزیں پیدا کی ان کو وجود میں نے تمہارے لیے دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور انسان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو وجود دیا تاکہ انسان سجدہ اللہ کو کرے، وجود انسان کو دیا تاکہ گھٹنے اللہ کے سامنے ٹیک دے، انسان کو رب نے وجود دیا انسان اس دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزارے، لیکن اللہ نے اس کائنات میں جس قدر مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو اللہ نے انسان کا خاتم بنایا، انسان کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں
لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ بدعمالیوں کی وجہ سے انسان پر عذاب بھیج دے، اللہ پھر اس زمین پر جانوروں کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ لوگ کہتے ہیں گناہ انسان نے کیا تھا، رب نے جانور کو فنا کیوں کیا ہے؟ اللہ کے بندے، جانور تو انسان کے لیے تھا، جب اس ہستی پر انسان نہیں تو جانور کا فائدہ؟ اللہ رب العزت نے سورج کو وجود دیا ہے، اللہ نے چاند کو وجود دیا ہے، اللہ نے آسمانوں کو وجود دیا ہے، اللہ نے کائنات میں پہاڑ اور دریا کو وجود دیا ہے، مگر ان کا وجود اس وقت تک ہے جب تک اس کائنات میں انسان رہے گا، اور انسان بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا۔ جب اللہ کا نام لینے والا انسان نہیں ہوگا، اللہ انسان کے وجود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیں گے۔ پھر سورج مشرق کی بجائے مغرب سے، پھر سورج کا چکر بدل جائے گا، اللہ اس سورج کو فنا کر دیں گے، اللہ اس چاند کو فنا کر دیں گے، اللہ پوری کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ نظام تھا جو انسان کے لیے۔ کبھی اللہ اگر کسی علاقے میں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر انسان ابتلا کا شکار ہو یا انسان پر واقعتاً عذاب آ جائے، اللہ جانور کے وجود کو مٹا دے، کم عقل لوگ اعتراض ہی کرتے ہیں جانور کا کیا قصور تھا۔ میں کہتا ہوں جب قیامت آئے گی، اللہ انسان کو فنا کرنے کا ارادہ کریں گے تو چاند نہیں بچے گا۔ چاند کا قصور کیا ہے؟ سورج نہیں بچے گا۔ سورج کا قصور کیا ہے؟ بات قصور کی نہیں ہے۔ جب سورج کی وجود کا مقصد ختم ہو گیا، اب سورج کو کائنات میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دیا ہے، اس کے دو سبب ہیں، ایک سبب اصلی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ علماء کی زبان میں کہتے ہیں اللہ نے کائنات کو وجود دیا، ایک اس کی علت ہے، ایک اس کا سبب ہے، مگر علت اور سبب کو چونکہ عوام علمی زبان میں نہیں سمجھتے، میں نے اس لیے کہا اللہ نے وجود دیا ہے، ایک سبب اصلی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ اگر کوئی پوچھے سبب اصلی کیا ہے، ہم کہیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ انسان عابد بن کے اس دنیا میں رہے۔ اگر کوئی پوچھے سبب ظاہری کیا ہے، اللہ نے کائنات کو وجود کیوں بخشا ہے، ہم کہیں گے اللہ نے اپنے پیغمبر کی ذات کی خاطر بخشا ہے۔ اگر اللہ کائنات میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دینے کا ارادہ نہ کرتے، اللہ کائنات میں جنت کو وجود نہ دیتے، اللہ حضور کو وجود دینے کا ارادہ نہ کرتے، اللہ کائنات میں جنات کو وجود نہ دیتے، اگر اللہ پیغمبر کو وجود دینے کا ارادہ نہ فرماتے، اللہ ملائک حور غلمان کو وجود نہ دیتے۔ ایک سبب اصلی وہ انسان کا عبادت کرنا ہے، ایک سبب ظاہری وہ پیغمبر کا مبارک وجود ہے۔ مجھے ایک شخص نے کہا کہ تم نے کہا جی اللہ نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ نبی کو پیدا کرنا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کہتے ہو نبی کی وجہ سے پیدا کیا۔ میں نے کہا آپ کے شہر میں آیا، اگر تم مجھ سے پوچھو کہ مولانا ہمارے شہر مثلاً پیر محل میں کیوں آئے تو میں کہوں گا بیان کرنے کے لیے، اگر پوچھو کیوں آئے تو میں کہوں گا تقریر کرنے کے لیے، اگر کوئی اور مجھے فون کر کے پوچھے کہ مولانا پیر محل میں کیوں آئے تو میں کہوں گا کہ مجھے پیر محل میں مثلاً مفتی عابد فرید نے دعوت دی ہے۔ تم کہو گے عجیب بات ہے، کبھی کہتا ہے بیان کے لیے اور کبھی کہتا ہے فلاں نے دعوت دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس پیر محل میں آنے کی وجہ وہ تو میرا بیان کرنا ہے، مگر آنے کا سبب اس شخص کا وجود ہے جس نے مجھے دعوت دی ہے۔ آیا تو بیان کے لیے تھا، مگر آنے کا سبب اس
دائی کا وجود بنا ہے۔ ہم آئے تو کائنات میں عبادت کے لیے تھے، مگر آنے کا سبب محمد کا وجود بنا ہے۔ میں نے کہا اگر پھر بھی تمہیں بات سمجھنا ہے تو لوگوں نے کہا نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، رب نے پیدا تو کرنا ہی تھا، اگر محمد نہ ہوتے تب بھی کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا پھر میں ایک مثال اور دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تمہاری کوئی شخص دعوت کرے اور دعوت میں ہرنی کا گوشت پیش کر دے، اگر دعوت کرے اور اس میں دیسی مرغ دیسی گھی میں پکا کر پیش کر دے، آپ مرغ اڑاؤ اور وہاں سے چل دو اور اس کا شکریہ بھی ادا نہ کرو، لوگ کہیں گے تم کیسے مہمان ہو؟ ارے میزبان کا شکریہ تو ادا کرتے نا، لیکن کم عقل مہمان اور کم علم مہمان، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہو بد دماغ مہمان کہے گا ارے شکریہ کس بات کا، اللہ نے اس کے گھر میں ہمارا رزق لکھا تھا ہم نے کھا لیا، اللہ نہ لکھتے ہم کھانے کے لیے نہ آتے، اس کا کون سا کمال ہے؟ میں نے کہا اچھا اگر 10 دن بعد تم پھر اس کے گھر جاؤ اور تمہیں کھڑے ہو کر سلام بھی نہ کرے، تم اس کے گھر جاؤ اور تمہیں مشروبات بھی پیش نہ کرے، تم اس کے گھر جاؤ اور تمہیں چائے کی پیالی پیش نہ کرے، اسی طرح روکھے منہ واپس آؤ، 10 دن بعد پھر تم بلائے تو تم جانے کے لیے تیار نہیں ہوگے، لوگ پوچھیں گے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کہو نا اس لیے نہیں جاتا، یار کیسا میزبان ہے، ایک کپ چائے کا نہیں پلا سکتا تھا، یہ کیسا میزبان ہے، ارے ایک بوتل 15 روپے کی نہیں پلا سکتا، یہ کیسا میزبان تھا، ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دے سکتا، ایسے میزبان کا جانے کا فائدہ گیا؟ تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں نا اسی میزبان نے اگر 10 دن پہلے تمہیں دیسی مرغ دیسی گھی میں تل کر کھلایا تو تم نے کہا تھا اس کا کیا کمال ہے، رب نے رزق لکھا تھا ہم آگے، رب نہ لکھتا نہ آتے، تو جب رب نے لکھا تھا اس نے کھلایا تم نے خوشی نہیں ہوئی، آج رب نے نہیں لکھا تھا اس نے نہیں کھلایا تو جناب کا پھر موڈ کیوں بدل گیا ہے، تمہارے چہرے پر 12 کیوں بچ گئے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ ارے تجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا اس شہر میں رزق میرا رب نے لکھا تھا لیکن ذریعہ تجھے بنا دیا، رب اور کو بھی بنا سکتا تھا لیکن رب نے تجھے بنا دیا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو جس طرح رب نے اگر رزق میرا اور آپ کا لکھ دیا لیکن جس میزبان کو اللہ سبب بنائے اس میزبان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ نے وجود ہمیں دیا مقدر میں لکھا تھا لیکن سبب پیغمبر کو بنا دیا، ہم اللہ کو بھی محسن مانتے ہیں، اللہ تو نے وجود دیا، ہم پیغمبر کو بھی محسن مانتے ہیں جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، ارے وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، میرے اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ارے تم نے عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی اور تم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اللہ صحت دے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ صحت چھین لے عبادت تب بھی کریں گے، اللہ اولاد دے تب بھی عبادت کریں گے، اللہ اولاد واپس لے لے ارے تب بھی عبادت کریں گے، اللہ دولت عطا کر دے عبادت تب بھی کریں گے، اللہ دولت واپس لے لے عبادت تب بھی کریں گے۔ کیوں ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے؟ رب نے صحت دی ہے، اگر صحت دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اگر مرض دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ دولت دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ فقر دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ اولاد دے دے تب بھی سجدہ اسی کو، اللہ اولاد لے لے تب بھی سجدہ اسی کو، کیوں وہ خالق جو ہے اور جو ماں باپ تیرے وجود کا ذریعہ بنا ہے، اگر تیرا باپ نماز پڑھے تب بھی والد کا ادب ہے، اگر نماز چھوڑ دے تب بھی والد کا ادب ہے، تیرا باپ چہرے پہ داڑھی رکھ لے تب بھی باپ کا ادب ہے، تیرا باپ داڑھی خدا نہ کرے منڈا دے تب بھی ادب ہے، اگر ماں رات کو تہجد پڑھے تب بھی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اللہ نہ کرے اگر ماں بد کردار ہو تب بھی تیری جنت تیرے ماں کے قدموں تلے
ہے. ارے رب والدین کا ادب یہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے. والدین کا ادب والدین کے تقوی کی وجہ سے نہیں ہے. والدین کافر ہو ادب تب بھی تیرے ذمہ ہے. والدین مومن ہو ادب تب بھی تیرے ذمہ ہے. والدین بد کردار ہو تب بھی ادب تیرے ذمہ ہے. والدین نیکوکار ہو تب بھی ادب تیرے ذمہ ہے. کیوں؟ اللہ صحت دے عبادت تب بھی اس کی. اللہ صحت نہ دے عبادت تب بھی اس کی ہے. اگر والدین نیک ہو تب بھی ادب ہے. والدین بد کردار ہو تب بھی ادب ہے. وجہ یہ ہے کہ تجھے اور مجھے وجود ملا ہے. ایک اس کا سبب اصلی وہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک اس کا سبب ظاہری ہمارے والدین کا وجود ہے. اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا مجھے تجھے وجود نہ ملتا. اگر والدین ذریعہ نہ بنتے وجود تب بھی نہ ملتا. اللہ میرے اور تیرے وجود کا سبب اصلی ہے اور میرے اور تیرے والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ظاہری ہے. بالکل اسی طرح عبادت تیرے اور میرے آنے کا سبب اصلی ہے اور محمد کا وجود تیرے اور میرے آنے کا سبب ظاہری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بات سمجھا رہا ہوں. اللہ نے وجود دیا اصل مقصد عبادت تھا لیکن وجود کا سبب بنے ہیں. خاتم الانبیاء محمد عربی کی ذات ہے. میں کہتا ہوں اللہ خالق اور باقی اللہ کے ماں سوا یہ پوری کائنات مخلوق ہے. توجہ رکھنا. ان مخلوق میں ملائکہ بھی ہیں. ارے ان مخلوق میں جنات بھی ہیں. مگر کبھی تو نے غور کیا اللہ نے ملائکہ کو کیوں بنایا؟ اللہ نے ملائکہ اس لیے بنائے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کرامن کاتبین تیرے کندھے پہ موجود ہے. تیری نیکی لکھنے کے لیے تیرے کندھے پر موجود ہے. تیرا گناہ لکھنے کے لیے ملائکہ رب تو نے کیوں بنائے؟ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلف یحفظون من امر اللہ. میں نے ملائکہ بنائے ہیں ارے تیری حفاظت کرنے کے لیے. اللہ تو نے ملائکہ کیوں بنائے ہیں؟ ارے تیرے لیے آسمان سے بادل برسانے کے لیے. اللہ ملائکہ تو نے کیوں بنائے ہیں؟ ارے بندے تیرے لیے ان دنیاوں کا نظام چلانے کے لیے. تو رب نے نوری مخلوق کو وجود بخشا ہے مگر تیری خدمت کے لیے. پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا ایک تو کائنات میں ذات خالق ہے اور خالق کے ماں سوا یہ پوری کائنات مخلوق ہے. ان مخلوق کی دو قسمیں ہیں. ایک کا نام مخدوم ہے اور ایک کا نام خادم ہے. اگر بشر کو دیکھے گا یہ مخدوم ہے. اگر انسان کو دیکھے گا مخدوم ہے. اولاد آدم کو دیکھے گا مخدوم ہے. اگر جبریل کی قسم کو دیکھے گا یہ خادم ہے. اگر ابلیس کی قسم کو دیکھے یہ خادم ہے. اگر نباتات کو دیکھے خادم ہے. رب نے کہا انسانوں کبھی تم نے غور کیا جبریل نہیں کہہ سکتا محمد ہم میں سے ہے. ارے جبریل نہیں کہہ سکتا محمد ہم میں سے ہے. حور و غلمان نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے ہے. ارے جنات نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے ہے. لیکن انسان کہتا ہے. رب نے قرآن میں اعلان کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم. انسانوں تمہیں مبارک ہو محمد تم میں سے ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تم ایمان والو تم شکریہ میرا ادا کرو کہ میں نے جس جن سے تمہیں بنایا میں نے اسی جن سے اس کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد کو بنایا ہے. ارے نوری نہیں کہہ سکتا محمد مجھ میں سے. ناری نہیں کہہ سکتا محمد مجھ میں سے. نباتات نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے. جمادات نہیں کہہ سکتے محمد ہم میں سے. اگر کہہ سکتا ہے انسان کہہ سکتا ہے محمد ہم میں سے ہے. انسان مخدوم ہے ملائکہ خاتم ہے. میں کہتا ہوں نبی علیہ اللہ ناری مخلوق نہیں کیوں وہ خاتم ہے. نبی نباتات میں سے نہیں وہ خاتم ہے. نبی جمادات میں سے نہیں وہ خاتم ہے. نبی نوری مخلوق نہیں وہ خاتم ہے. نبی بشری مخلوق ہے کیونکہ بشری مخدوم ہے. نبی کو بشر مان یہ مخدوم ہے. نبی کو نور نہ مان وہ خاتم ہے. اگر تو نے نور مانا مقام گھٹایا ہے. اگر بشر مانا مقام بڑھایا ہے. ہم نے پیغمبر کا مقام سمجھا نہیں ہے. ہاں میں اگلی بات ضرور کہتا ہوں.
ایک بات تو ذہن میں رہنی چاہیے نا، میں کہتا ہوں ایک طرف جبریل ہے وہ نوریوں کا سردار ہے، ارے ایک طرف حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صرف بشر کے سردار نہیں ہے، یہ صرف نور کے سردار نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں توجہ رکھنا، اللہ نے اس کائنات میں ایک پیغمبر کو سیر کرانے کے لیے جو سب سے بلند مقام کا رب نے اہتمام کیا ہے، نبی گئے ہیں سیر کرنے کے لیے، اللہ نے حکم دیا ہے سیر کرنے کا۔ اب اللہ نے ایک براق بھیجی، وہ بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی خادم بن کے۔ جبریل جنت کے اوپر سے آیا، وہ بھی نبی کا خادم بن کے۔ نبی مخدوم تھے، جبریل خادم ہے، نبی مخدوم تھے، براق خادم ہے۔ ارے جنت پیغمبر کے قدموں پہ 100 بار قربان کر دو، اللہ قسم پیغمبر تو مخدوم ہے اور جنت بھی خادم ہے، پیغمبر مخدوم ہے، جبریل بھی خادم ہے۔ جبریل پیغمبر کے پاس آیا، ادھر محمد جا رہے ہیں، جبریل آیا، پوچھو جبریل کے پر کتنے ہیں، تمہیں جواب ملے گا 600۔ ارے پر کتنے بڑے ہیں، تمہیں جواب ملے گا مشرق اور مغرب میں ایک پر پھیلا دو تو پورے مشرق مغرب کو ڈھانپ لے گا۔ پوچھو پیغمبر کے بازو کتنے ہیں، تمہیں جواب ملے گا 2۔ اگر پوچھا جائے پیغمبر کے بازو کتنے بڑے ہیں تو جبریل کے بازو زیادہ بھی ہیں، جبریل کے بازو بڑے بھی ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے بازو 2 ہیں اور بازو چھوٹے بھی ہیں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے، ارے وہ بازو خاتم کے ہیں اور یہ بازو مخدوم کے ہیں۔ پھر مجھے کہنے دے، جبریل 600 پر لے کر آیا ہے، محمد 2 پروں کو لے کر گیا ہے، ادھر 600 ہے ادھر 2 ہے، اور ان میں فرق یہ ہے کہ جبریل 600 رکھتا ہے مگر وہ کثرت والے بازو ہیں، پیغمبر 2 رکھتا ہے وہ برکت والے بازو ہیں۔ ارے کثرت اور برکت یہ ہے، اگر تیرے پاس 2 روٹیاں موجود ہو، اگر 10 روٹیاں موجود ہو، ایک آدمی کھائے اور پیٹ نہ بھرے، ہم کہہ دیں گے کثرت والی روٹیاں ہیں، اور اگر ایک روٹی موجود ہو 10 آدمی کھائے اور پیٹ بھر جائے، ہم کہہ دیں گے برکت والی روٹیاں موجود ہیں۔ برکت اور کثرت میں فرق یہ ہے، اگر چیز زیادہ ہو اور فائدہ تھوڑا ہو اسے کثرت کہتے ہیں، اگر چیز تھوڑی ہو اور فوائد زیادہ ہو اسے برکت کہتے ہیں۔ وہ 600 کثرت والے لے کر آیا، یہ 2 برکت والے لے کر گیا۔ ارے نوری کے 600 پروں نے رب کعبہ کی قسم کائنات میں وہ کام نہیں کیا جس بشری مخلوق کے سردار کے 2 پروں نے کام کیا۔ اسی بات کو تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نا، فرمایا تم سمجھے نہیں ہو، ہم نے کہا نا بشر، غلط فہمی ہوئی، کیوں؟ ہم نے سمجھا بشر تو ہم جیسے ہیں، اس لیے اعتراض پیدا ہوا، اشکالات پیدا ہونے لگے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، اللہ میں ان کی تقلید پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں سمجھتے اللہ ان کو امام ابو حنیفہ کا مقلد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کائنات کے بہت بڑے آدمی تھے، دیکھو خسر خسر نہیں کرنی، آپ میری بات سمجھو اور خسر خسر نہیں سمجھی۔ میں نے آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میں معمول کا وہ روٹین کا ملا نہیں ہوں کہ جس نے 2-4 ہزار روپے پر بیان کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنا مسلک عقیدہ بیان کرنا ہے، میں دلائل بھی دوں گا اور جرأت کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے موقع پہ دلائل بھی رکھتے ہیں اور جرأت بھی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ کئی بار یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا بیان سننے کو دل نہ کرے، آرام کے ساتھ اٹھو اور باہر گھر چلے جائیں، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اگر امام سے چڑ ہے تو تمہیں مبارک ہو، ہمیں امام سے محبت ہے، ہمیں مبارک ہو، ہم امام حنیفہ کے خادم ہیں، اس نے کام کیا ہے اور دنیا حدیث میں مقام پیدا کیا ہے۔ امام بخاری ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے، حضرت امام شافعی ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ ارے اگر بڑا سورج نکلے اور سورج کو دیکھ کے تم سورج میں بھونکنا شروع کر دو تو سورج کی شان میں تو فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اگر امام ابو حنیفہ کے تذکرے سن کے کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے تو قصور ہمارا نہیں ہے، تمہیں اپنے پیٹ کا علاج کرانا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ہمیں ان کی تقریر پہ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا محمد بشر لیس کالبشر الیقوت حجر لیس کالحجر، فرمایا ایک پتھر وہ بھی ہے جس سے تم نے سڑک بنائی ہے، ارے ایک پتھر وہ بھی ہے جو تم نے اپنی بیٹھک میں لگایا ہے، ایک پتھر وہ بھی ہے جو تیری مسجد کے محراب میں لگا ہے، اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو بیت اللہ میں لگا ہے، اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو حجر اسود بنا ہے جسے تم بوسہ دیتے ہو۔ ہے تو سارے پتھر نہ، فرمایا جس طرح پتھر اور پتھر میں فرق ہے، بشر اور بشر میں فرق ہے۔
جس طرح پتھر اور پتھر میں فرق ہے تو بشر اور بشر میں فرق ہے. توجہ رکھنا. یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ کائنات میں ایک خالق ہے اور باقی ساری ما سوا مخلوق ہے. مخلوق میں سے ایک خادم ہے اور ایک مخدوم ہے. انسان کو رب نے مخدوم بنایا. انسان کو رب نے مخدوم بنایا. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, ہمیں تو نے مخدوم بنایا. اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے پیغمبر کو جنت سے پیدا کیا جو تو نے ہمیں عطا کر دی ہے. اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں اپنے پیغمبر کے کلمے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو نے ہمیں پیغمبر کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس مخلوق میں سے انسان تو مخدوم تھا, ان مخدوم میں انسان کافر بھی ہے, ارے اس میں مومن بھی ہے, اس میں پیغمبر اور نبی بھی ہے. لیکن نبی سارے ہم مانتے ہیں یہ سارے برحق نبی اور مخدوم نبی ہیں اور مقامات والے نبی ہیں. لیکن ہمارے پیغمبر اور بقیہ انبیاء میں فرق یہ ہے, باقی صرف نبی تھے, ہمارے نبی نبی الانبیاء نبی ہیں. اللہ نے کائنات میں انسان کو وجود دیا. ارے پہلے وجود نہیں تھا, انسان عدم میں تھا, رب عدم سے وجود میں لایا. تو یہی انسان جو پورے کائنات میں بکھرا پڑا تھا, اللہ نے جہان کی رضا سے جمع کر کے انسان کے کچھ حصے کو ماں کی چھاتی میں جمع کر دیا, کچھ حصے کو جمع کر کے اللہ نے باپ کی پشت میں جمع کر دیا. یہ ماں اور باپ ملے ہیں, اللہ نے انسان کو وجود دیا ہے. انسان اس دھرتی میں آیا, اب یہ ماں کے پیٹ میں ہے, انسان کو وجود ملا, اس کے اندر روح آئی ہے, رب نے زندگی عطا کر دی ہے. اگر کوئی تم سے پوچھے تمہاری عمر کتنی ہے, تم کہو گے 40 سال ہے. اگر کوئی پوچھے عمر کتنی ہے, تم کہو گے جی 50 سال ہے. میرے بیٹے کی عمر 10 سال ہے. لیکن جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا, یہ زندہ تب بھی تھا. 4 ماہ کے بعد رب نے زندگی دی ہے, لیکن ماں کے پیٹ کی عمر کو کوئی شمار نہیں کرتا. اگر کہ تھا تب بھی زندہ. انسان ماں کے پیٹ میں آ گیا, رب نے زندگی عطا کر دی ہے. یہ روح اور جسم ملے ہیں, رب نے زندگی دے دی ہے. پہلے جسم نہیں تھا, روح عالم ارواح میں موجود تھی. کبھی کسی نے انسان کو زندہ نہیں کہا, بلکہ خالق قرآن میں کہتے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. ارے تم رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم مردے تھے, رب نے تمہیں وجود دیا ہے. ارے کس وقت رب نے کہا تم عدم میں تھے, تمہارا وجود نہیں تھا. ارے روح تو موجود تھی نا, لیکن رب نے زندہ نہیں کہا. معلوم ہوا تنہا روح کا نام زندگی نہیں ہے. اللہ بشر کو وجود دے, ساتھ اللہ روح عطا کر دے. یہ روح جسم مل دے, اسے حیات کہتے ہیں. اللہ نے بدن کو ماں کے پیٹ میں ملا کے ساتھ روح پیدا کر دی. رب نے روح کا تعلق جوڑا, انسان کو ہم نے حیات کہہ دیا. انسان دنیا میں آ گیا. یہ آنے والا انسان کافر بھی تھا, دنیا میں آنے والا ارے مومن بھی تھا, دنیا میں آنے والا نبی بھی تھا. لیکن اگر آنے والا مومن نہیں, یہ زندہ ہونے کے باوجود اللہ کہتے اب من کان میتن فاحییناہ, اگر دنیا میں آ گیا, روح موجود ہے, جسم موجود ہے, لیکن کبھی رب کہتے ہیں یہ مردہ ہے. کیا کہتے ہیں یہ کون ہے؟ توجہ رکھنا, کیا فرمایا؟ حالانکہ مردہ نہیں, زندہ ہے. یہ چلتا پھرتا وجود ہے, دنیا میں چل کر رہا, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے. فرمایا نہیں نہیں یہ مردہ ہے. کیا فرمایا یہ کیوں؟ وجہ اس پر میں بطور دلیل کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات نقل کرتا ہوں. جب حضرت خالد کے ایرانیوں سے لڑنے کے لیے, تو ایرانی جرنیل نے کہا کہ تم اپنا ایک آدمی بھیجو. حضرت خالد نے سعد بن ابی وقاص سے کہا میں جاتا ہوں. کیا خالد دشمن کی چال کو سمجھو, تم تنہا نہ جاؤ. ادھر 60,000 عیسائی عرب ہیں اور باقی ایرانی ہیں. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا امیر, اگر امیر محترم 60,000 بھی ہوں تو جانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا وہ 60,000 ہے, تم اکیلے. کہا میں اکیلا ہوں تو زندہ ہوں, وہ 60,000 ہیں تو مردہ ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ حضرت خالد نے فرمایا اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. اللہ کا نام لینے والا زندہ
اللہ کا نام نہ لینے والا مردہ، تو امیر محترم میں اللہ کا نام لیتا ہوں زندہ، اور وہ 7,000 مردے ہیں، بھلا 7,000 مردے ایک زندے سے لڑ سکتے ہیں؟ امیر محترم نے کہا خالد درجہ اسباب میں تم پھر بھی کچھ آدمی ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 60 کو لیا اور 60 کو لے کر چلے گئے۔ ادھر جب ایرانی دربار میں پہنچے تو ایران کے جرنیل نے کہا ارے خالد کہاں سے آئے؟ فرمایا مدینہ سے۔ اس نے پوچھا اسلحہ؟ خالد نے کہا یہ ہمارے پاس تلواریں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ان تلواروں سے لڑو گے؟ فرمایا تلواروں سے نہیں، ان بازو سے لڑیں گے۔ خالد سے اس جرنیل نے پوچھا مدینے سے لوگ آئیں گے؟ کہا مدینے سے کوئی نہیں آئے گا۔ پوچھا مدینے سے اسلحہ آئے گا؟ فرمایا کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا تمہارے مرکز سے جب کمک نہیں آئے گی خالد پیران سے لڑو گے کیسے؟ حضرت خالد نے جملہ کہا جس کو تاریخ نے سینے میں محفوظ کر لیا۔ خالد بن ولید فرمانے لگے، فرمایا مدینے سے افراد نہیں آئیں گے، مدینے سے لوگ نہیں آئیں گے، مدینے سے اسلحہ نہیں آئے گا، مدینے سے کمک تو نہیں آئے گی مگر آسمان سے اترتی کمک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے جو جملہ کہا تاریخ نے رقم کر لیا۔ تو خالد نے کہا اللہ کا نام لینے والا زندہ، اللہ کا نام نہ لے تو مردہ ہے۔ ارے جسم موجود ہے، روح موجود ہے، مگر شریعت کہتی ہے اومن کان میتن فاحیینا وجعلنا لہ نورا یمشی۔ ارے تم مردے تھے، ایمان کی دولت نہیں تھی، ہم نے ایمان کی دولت عطا کر کے تمہیں حیات ایمانی عطا کر دی ہے۔ آدمی دنیا میں آ گیا، آدمی کو زندگی مل گئی ہے، آدمی کو رب نے جسم دیا، آدمی کو رب نے روح دی ہے۔ ارے روح اور جسم دونوں مل گئے ہیں۔ رب نے کہا تم نے نیکی کرنی ہے، دونوں مل کر نیکیاں کرتے رہے۔ رب نے کہا تم نے گناہ نہیں کرنا، دونوں مل کر گناہ سے بچتے رہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ہاں میں تمہیں موت دوں گا اگر تم نے دنیا میں میری بات کو مانا اور تم نے نیک کمال کیے۔ تمہاری روح کا بھی حصہ ہے، تمہارے بدن کا بھی حصہ ہے۔ مرنے کے بعد میں تمہاری روح کو بھی انعام دوں گا، میں تمہارے بدن کو بھی دوں گا، دونوں مل کر تو مجھے سجدے کرتے رہے۔ لیکن اگر کسی نے میری بات کو نہ مانا اور چوری کر گیا تو روح کا بھی قصور تھا، بدن کا بھی قصور تھا۔ پھر میں مرنے کے بعد میں تم دونوں کو عذاب دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں نے مل کے جرم جو کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے شیخ الحدیث نے بڑی عجیب مثال دی ہے۔ فرمایا روح اور جسم کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی لنگڑا جو چل نہیں سکتا، ایک آدمی آنکھوں سے اندھا جو دیکھ نہیں سکتا، یہ دونوں مل کر چوری کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ارے اندھا چل رہا ہے اور لنگڑا اس کے کندھے پہ سوار ہے۔ اس لنگڑے نے چوری کی اور چوری کر کے واپس آ گئے۔ اگر عدالت میں جائیں گے کورٹ صرف ایک کو سزا نہیں دے گی کہ چوری اس نے کی ہے، اور کورٹ صرف اندھے کو سزا نہیں دے گی یہ چل کر گیا تھا۔ ارے کورٹ دونوں کو سزا دے گا، اندھے کو چلنے کی وجہ سے اور اس لنگڑے کو چوری کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا بالکل اسی طرح ایک انسان کا بدن ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ ارے بدن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نبینا ہو اور روح کی مثال ایسی ہے جیسے لنگڑا ہو۔ اگر بدن میں روح نہ ڈالی جائے تو بدن چلتا نہیں، اور اگر روح کو جسم کی سواری نہ دو تو روح پہنچ نہیں سکتی۔ اب انسان چل رہا ہے، اس میں بدن جیسی سواری بھی ہے اور اس میں روح جیسا سوار بھی ہے۔ اب یہ دونوں یہ ہیں، اگر جرم کیا تو دونوں نے مل کر کیا ہے۔ بدن تنہا تو جا نہیں سکتا تھا اگر روح کی آنکھ نہ ہوتی، اور روح تنہا پہنچ نہیں سکتی تھی اگر بدن کی سواری نہ ہوتی۔ آدمی قبر میں گیا ہے تو عقل بھی کہہ رہی ہے کہ عذاب اور ثواب ہو تو جسم اور روح دونوں کو ہونا چاہیے۔ اگر جزا ملے تب بھی دونوں کو، اگر سزا ملے تب بھی دونوں کو۔ آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا ہے، اللہ نے روح کو لوٹا دیا۔ اللہ نے اللہ کی طرف سے فرشتے نے پوچھا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین یہ دین اسلام ہے۔ جب جواب دے دیا پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ارے فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دے، اس کو جنت کا بچھونا دے دو۔ البسوا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس دے دو، ارے اس کو جنت کا لباس دے دو۔ فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ فَيَأْتِي مِن طِيبِهَا بِرُوحِهَا، جنت کی خوشبو اس تک پہنچتی ہے۔ پھر فرشتہ کہتے نم کنومت العروس، ارے آرام کی نیند سو جا۔ یہ سو کیا ہے؟ جنت کا لباس بھی ملا، ارے جنت کا، اس کو
بچھونا بھی ملا، جنت کی ہوا بھی ملی ہے۔ یہ حالت تو عام مومن کی ہے، عام مسلمان کی ہے۔ یہ قبر میں چلا گیا، یہ قبر میں مردہ نہیں ہے، قبر میں زندہ ہے مگر سویا ہوا، زندہ ہے مگر یہ کون؟ عام مومن، توجہ رکھنا، کون؟ عام مومن، عام۔ اگر کافر قبر میں ہے وہ بھی زندہ مگر سویا ہوا، وہ بھی زندہ مگر سویا ہوا۔ آپ نے کبھی سوتے وقت ڈراؤنا خواب دیکھا ہو؟ کبھی دیکھے؟ اللہ بچائے، میں یہ تو نہیں کہتا آپ ضرور دیکھیں، اللہ بچائے۔ کبھی آپ نے دیکھے آدمی 10 بیٹھے ہیں اور ایک آدمی سویا ہوا ہے، اچانک گھبرا کر اٹھتا ہے، پوچھو کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے پیچھے کتا لگ گیا۔ خواب میں ہوتا ہے، کیا ہوا؟ کہتا ہے مجھے سانپ نے ڈسا ہے، میں ڈر گیا ہوں۔ اب دیکھیں اس کو سانپ ڈس رہا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کتا بھونک رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طرح قبر میں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ڈسا جسم کو نہیں ہے، ڈسا روح کو ہے۔ یہ کتے نے ڈرایا جسم کو نہیں ہے بلکہ روح کو ہے، لیکن روح اور جسم کا چونکہ تعلق ہے، ڈر روح کو لگا ہے، کانپا جسم ہے، ڈر روح کو لگا ہے، تکلیف جسم کو ہوئی ہے، تکلیف جسم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تصاعب نبی وما احتلم قط، نبی کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوا، نبی کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوا، اور نبی کو کبھی جمائی اور انگڑائی بھی نہیں آئی، جسے ہم باسی کہتے ہیں، کبھی انگڑائی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے تو علاج تجویز کیا ہے، اگر کسی آدمی کو جمائیوں کی بیماری ہو، آپ آج تجربہ کر کے دیکھیں، اگر کسی کو جمائی آئی ہو، منہ کھلنے لگے، آپ صرف دل میں تصور کر لیں کہ نبی کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، اس تصور کی وجہ سے انگڑائی فوراً ختم ہوگی۔ آزمائش سے آپ تجربہ کر کے دیکھو، یہ تو علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ علاج ہے۔ غیر مقلے پوچھیں کہ کیڑی آیت جایا ہے، یہ کیڑی حدیث ہے، اسے کو بے بوادمی علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ امراض کے علاج ہوتے ہیں نا، تو علاج تو احادیث میں ضروری نہیں ہوتا کہ ساری دوائیاں حدیث کے اندر موجود ہوں، وہ تو مشائخ بتائیں گے۔ خیر توجہ رکھنا، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہے، شریعت کی بات ہے، اس میں کوئی جھجکنے کی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی کو کبھی بھی خواب میں احتلام، لیکن غیر نبی کو ہوتا ہے نا، توجہ رکھنا، غیر نبی کو ہوتا ہے۔ اب اگر غیر نبی کو احتلام ہوا، آپ بیٹھے ہیں، آدمی سویا پڑا ہے، اب وہ تنہا لیٹا ہوا ہے، اٹھ کر کہتے جی میں نے غسل کرنا ہے، پوچھو کیوں؟ کیا کہ یار مجھے احتلام ہوا ہے۔ اب دیکھو یہ کام روح کے ساتھ اب بدن کے ساتھ، بولیے نا، لیکن غسل بدن نے کیا یا روح نے؟ کس نے کیا؟ تو تعلق روح کے ساتھ ہم اگر اثر بدن پہ ہوا یا نہیں؟ کبھی آدمی خواب میں ڈر جاتا ہے اور آدمی کے بدن سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، معاملہ روح کے ساتھ تھا لیکن اثر بدن پر ہے یا نہیں؟ جس طرح آدمی سویا ہوا ہو تو روح ڈر جاتی ہے لیکن اثر بدن پہ آتا ہے۔ اگر روح نے عمل کیا ہے اور اس کا اثر آدمی کے بدن پہ آیا ہے، اگر روح نے اچھی چیز دیکھی ہے تو آدمی کے جسم کو راحت محسوس ہوئی ہے۔ کبھی خواب میں دیکھا یہ سیر کر رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گیا، پکنک منا رہا تھا، ان نے وہاں پر مرغی کو ذبح کیا، کھانے لگے، ادھر والدہ نے اٹھا دیا، بیٹا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، کہتے امی دیر مجھے تھوڑی دیر اور سونے رہنے دیتی، امی پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کہتے ابھی تو مرغی پکنے لگی تو نے مجھے اٹھا لیا۔ اب دیکھو یہ بدن کو راحت محسوس ہو رہی تھی نا، تو میں نے کہا آدمی سویا ہوا ہو تو حالات آدمی کے روح پر آتے ہیں، آدمی کا جسم محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی جاگ رہا ہو تو حالات آدمی کے جسم پر آتے ہیں مگر روح محسوس کرتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، گرمی کے موسم میں آپ بازار جائیں گے، بازار سے آپ مشروب خرید کے لائیں گے تو پوچھیں گے جی آپ مشروب کون سا لائے؟ آپ کو جواب ملے گا جی میں روح افزا لے کر آیا، تو آپ
آپ پوچھ سکتے ہیں ابو جی یہ روح افزا جو شربت ہے یہ روح نے پینا یا جسم نے؟ ابو جی کہتے ہیں جسم نے. تو پھر آپ کو نا ابا جی آپ روح افزا نہ لے کر آؤ, آپ جسم افزا لے کر آؤ نا. آپ روح افزا کیوں لے کر آئے؟ کبھی آپ نے پوچھا ارے پینا تو جسم میں ہے لیکن مزے روح بھی لیتی ہے, مزے روح بھی لیتی ہے. کبھی تم نے سنا آج کے دور میں گندا جملہ یہ دنیا میں پھیل گیا, اللہ میں محفوظ رکھے, لوگ کہتے ہیں یہ موسیقی روح کی غذا ہے. میں نے کہا بدبختو, ہاں میں مانتا ہوں موسیقی روح کی غذا ہے مگر مومن کی روح کی نہیں, کافر کی روح کی, ارے مسلمان کی روح کی نہیں بلکہ بد کردار کی روح کی ہے. مومن کی روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے, مومن کی روح کی غذا پیغمبر پہ پڑھا جانے والا درود مبارک ہے. ارے مومن کی روح کی غذا پیغمبر کے مبارک تذکرے ہیں. تو توجہ رکھنا, میں کہتا ہوں اگر تمہیں اللہ نہ کرے کوئی گالی دے اور گالی دینے والا شاگرد ہو تو استاد کہتے ارے تو بڑا بے حیا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے تیرے اس گالی کی وجہ سے میری روح تک کو تکلیف ہوئی ہے. اب دیکھو گالی کان نے سنی ہے لیکن دکھ روح کو ہوا ہے. ارے اسی طرح اگر قرآن آدمی کے کان نے سنا ہے اور مزہ روح کو آیا ہے, تم نے شربت منہ سے پیا ہے اور مزہ روح نے لیا ہے, تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں اگر آدمی جاگ رہا ہو تو حالات بدن پہ آتے ہیں اور اثر روح محسوس کرتی ہے. اگر آدمی سو جائے تو حالات روح پہ آتے ہیں اور بدن محسوس کرتا ہے. آدمی قبر میں چلا گیا, یہ قبر میں جاگ نہیں رہا, یہ قبر میں سویا پڑا ہے. اور جب قبر میں سویا ہوگا فرشتے نے کہا نم کا نومت العروس, ارے آج تو سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اور جب آدمی سو جائے تو آدمی کی حالات روح پہ آتے ہیں لیکن بدن محسوس کرتا ہے نا. اگر یہاں کو سویا ہوا تھا تم نے کہا کیا ہوا؟ یہ ڈر بھی رہا ہے تم نہیں دیکھتے کیونکہ حالات روح پہ آ رہے ہیں. یہ مزے لے رہا ہے تم نہیں دیکھتے حالات روح پہ آ رہے ہیں. اسی طرح قبر میں پڑا مردہ اگر اس کو عذاب بھی ہے ہم نہیں دیکھتے, عذاب روح کو ہے مگر بدن محسوس کرتا ہے. اگر یہ جنت کا باغ بنا ہے ہم نہیں دیکھتے کیونکہ مزے روح لوٹ رہی ہے لیکن بدن محسوس کرتا ہے. تو دنیا میں روح اور بدن دونوں نے مل کے نماز پڑھی ہے تو مزے دونوں لوٹیں گے. اگر جرم دونوں نے کیا ہے تو سزا دونوں کی ہوگی. ارے یہ معاملہ تو دنیا میں رہنے والے عام مومن کا تھا, یہ تو دنیا میں رہنے والے ارے عام مومن کا تھا. لیکن اگر اللہ کے راستے میں جان دینے والا مومن ہے, اللہ قرآن میں کہتے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ارے مومنو تم بھی قبر میں زندہ ہو لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں چلے گئے تمہارا بدن کٹ گیا. فرمایا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اگر بدن کٹ گیا یہ قبر میں ہے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا بل احیاء, ارے یہ تو زندہ ہے. اللہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. فرمایا لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں چلتا, تمہیں شعور, تمہیں نہیں پتا. عجیب بات ہے, مسجد میں گئے ہیں ہمارے والد محترم گئے ہیں, کپڑے سفید پہنے ہیں, غسل کر کے گئے ہیں, خوشبو لگا کے گئے ہیں, سجدہ کر رہے تھے روح نکل گئی. کیا کہیں گے؟ مردہ یا زندہ؟ بولیے نا, مردہ. کیا کہیں گے؟ مردہ. یہ مجاہد کیا ہے, اس کو گولا ٹینکا لگا ہے اور وجود کے ذرے بکھر گئے. اللہ نے کہا مردہ نہیں بلکہ باپ سالم ہے, جان سجدے میں نکلی ہے. فرمایا مردہ. یہ جسم کٹ گیا. فرمایا زندہ. اللہ میں سمجھ نہیں آتی. فرمایا لا تشعرون, تم اس کو سمجھ سکتے بھی نہیں ہو, تم اس کو سمجھ سکتے بھی, توجہ رکھنا, تم اس کو سمجھ سکتے بھی نہیں ہو. میں دو باتیں کہتا ہوں, ایک بات سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں اللہ نے یہ جو فرمایا لا تشعرون, تم سمجھ نہیں سکتے, معلوم ہوا ایک دنیا کی حیات ہے اور ایک قبر کی حیات ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا. ارے دنیا کی حیات ظاہری اور قبر کی حیات مخفی. دنیا کی حیات نظر آنے والی, قبر کی حیات نظر نہ آنے والی. جو حیات ظاہری ہو یہ شعور سے پتہ چل جاتا ہے اور جو حیات مخفی ہو یہ شعور سے پتہ نہیں چلتا, یہ ایمان سے پتہ چلتا ہے. میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں, آپ توجہ رکھنا. اگر یہاں پہ بالفرض میں مثال دے کر بات کہتا ہوں, اگر ایک آدمی چل رہا تھا اور سامنے اس کے سامنے ایک شیشے کا گلاس موجود تھا, گلاس میں دودھ پڑا ہوا تھا اور اس کو ٹھٹا لگا اور گرا کر آگے چل گیا, تو تم یہ تو نہیں کہتے یار تو بڑا بے ایمان ہے,
کیوں تجھے نظر نہیں آیا سامنے یہ شیشے کا گلاس پڑا تھا؟ اس کو کوئی بے ایمان نہیں کہتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں ارے تو اندھا ہے تجھے گلاس نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوا اگر آدمی دنیا میں جو چیزیں دیکھتا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کی حیات کو مانتا ہے، آدمی آنکھوں سے دیکھ کے اور قبر کی حیات کو مانتا ہے ایمان کی وجہ سے، تو دنیا کی حیات میں اگر کوئی آدمی نہ مانے اسے بے ایمان نہیں کہتے، اسے اندھا کہتے ہیں، لیکن قبر کی حیات نہ مانے اسے اندھا نہیں کہتے، اسے بے ایمان کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اگر دنیا کی حیات نظر نہ آئے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولنے کیا کہتے ہیں؟ کیا تو انہیں تینوں دستا نہیں کہتے ہیں نا؟ معلوم ہوا کہ دنیا کی حیات کو دیکھنا آنکھ کے ساتھ ہے اور قبر کی حیات کو ماننا ایمان کے ساتھ ہے۔ اس حیات کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اگر آنکھ ہوگی تو نظر آئے گا، اگر آنکھ نہیں ہوگی تو نظر نہیں آئے گا۔ قبر کی حیات کا تعلق آنکھ کے ساتھ نہیں ہے، قبر کی حیات کا تعلق شعور کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں کوتاہی کرے گا تو لوگ کہیں گے اندھا تجھے نظر نہیں آتا، لیکن اگر قبر میں سامنے میت پڑی ہے کوئی آدمی کہے مجھے نظر نہیں آتا تو یہ نہیں کہیں گے اندھا، ہم کہیں گے نظر نہیں آتا۔ ارے تو مان لے، اگر نہیں مانے گا کہیں گے تو بے ایمان ہے، تو کیوں نہیں مانتا؟ اگر قبر کے عذاب کو نہ مانے اندھا نہیں کہیں گے، بے ایمان کہیں گے، قبر کے ثواب کو نہ مانے اندھا نہیں کہیں گے، بے ایمان کہیں گے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے کہا ارے تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا، میں رب نے کہا تم مان لو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ارے سوال یہ ہے اللہ قبر کی زندگی کے بارے میں تم نہیں کہو گے اللہ تشعرون کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، ارے ایک ہے دنیا کی زندگی، اسے کہتے ہیں فانی زندگی ہے، ایک ہے موت کی بعد کی زندگی، اسے کہتے ہیں باقی زندگی، لا سوال زندگی ہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں رب نے شعور دیا، یہ شعور فانی ہے۔ رب نے دنیا کی زندگی دی ہے، یہ زندگی بھی فانی ہے۔ ارے شعور فانی سے زندگی فانی سمجھ آتی ہے، لیکن شعور فانی سے لا سوال زندگی سمجھ نہیں آ سکتی۔ نہیں سمجھے؟ مجھے زور لگانا پڑے گا نا، مسئلہ جو پہلے تم نے بھی سنا، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی تھی، اللہ تمہیں جنت میں وہ نعمت دے گا، فرمایا ما اعین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پہ کھٹکی بھی، توجہ رکھنا، کھٹکی بھی نہیں، تمہیں وہ نعمت دے گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمت لازوال جنت کی ہے، اور دنیا میں جو دل ملا یہ فانی ہے، دنیا میں جو کان ملا وہ فانی ہے۔ ارے دنیا میں جو رب نے تمہیں آنکھ دی وہ فانی ہے، تو بلا فانی آنکھ سے تم باقی جنت کی نعمت کیسے دیکھو گے؟ ارے فانی کان سے تم جنت کے نغمے کیسے سنو گے؟ فانی دل سے تم جنت کے مزے کیسے سمجھو گے؟ تو تم دنیا میں، یہ دنیا کی حیات بھی فانی ہے، دنیا کا شعور بھی فانی ہے، اور قبر کی حیات بھی ابدی ہے، اور قبر میں جانے والا شعور بھی ابدی ہے۔ فرمایا تم شعور فانی سے ابدی حیات کو نہیں سمجھ سکتے، سمجھے؟ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور فانی سے تم اپنی حیات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، بس مان لو۔ یہ معاملہ توجہ رکھنا، ایک معاملہ عام مومن کا اور ایک معاملہ ہے شہید کا۔ مومن اور شہید میں فرق کیا ہے؟ مومن بھی قبر میں زندہ اور شہید بھی قبر میں زندہ، لیکن مومن کی حیات کمزور ہے، شہید کی حیات ذرا مضبوط ہے۔ اسے کہتے ہیں مومن کی حیات ضعیف ہے، شہید کی حیات قوی ہے۔ شہید کے اوپر آئے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی دنیا چھوڑ کے جنت میں گئے ہیں، دنیا چھوڑ کے مبارک قبر پہ گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر دنیا چھوڑ کے قبر میں گئے، اللہ نے عام آدمی کو بھی دی ہے شہادت، عام آدمی کو دی ہے رب نے حیات، فرمایا یہ حیات کم درجے کی۔ اللہ نے شہید کو دی ہے، فرمایا اس سے بڑے درجے کی۔ اللہ نے پیغمبر کو دی ہے، فرمایا اس سے بھی بڑے درجے کی۔ ارے تینوں میں فرق یہ ہے کہ تم چند دن کے بعد قبرستان میں جاؤ، اگر تم نے کسی قبر کو دیکھا وہاں تمہیں کسی مومن کا وجود نظر نہیں آئے گا، وجود ختم ہو گیا۔ ارے مٹی موجود ہے، تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہم کہیں گے اگرچہ وجود ہمیں نظر نہیں آتا مگر یہ مٹی کے ذرے بھی زندہ ہے، ان ذروں سے رب نے روح کا تعلق جوڑا، ہم نے ذروں کو زندہ مان لیا۔ لیکن اگر تم شہید کی قبر پہ جاؤ گے، حکیم الامت مولانا تھانوی
نبر اللہ مرکزہ نے انہی آیات کے تحت لکھا ہے، فرمائے شہید کے بدن کو اللہ محفوظ رکھ لیتے ہیں، کیوں شہید کی حیات یہ تھوڑی سی کمی ہے، اگر تم مومن کی قبر پہ جاؤ گے تو مومن کا وجود تمہیں نظر نہیں آئے گا، وجود ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے زندہ، تمہیں پتہ نہیں وہ کیسے زندہ۔ اگر تم شہید کی قبر پہ جاؤ گے شہید زندہ بھی ہوگا، جسم بھی محفوظ ہوگا، لیکن شہید کے جانے کے بعد اگر تم شہید کی بیوہ سے نکاح کرنا چاہو، شریعت کہتی ہے تم نکاح کر سکتے ہو، شہید کا نکاح ختم ہو گیا، اپنی بیوی سے نکاح منقطع ہو گیا، نکاح ہو سکتے، لیکن اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے اور نبی کی زندگی اس سے بھی کمی ہے۔ اگر تم نبی کے بدن کو دیکھو گے محفوظ بھی ہے، نبی کے بدن کو دیکھو گے معطر بھی ہے، اور نبی کا بدن دیکھو گے وہ زندہ بھی ہے، اور اگر نبی کی بیوی کو دیکھو گے تم اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ ارے عام مومن زندہ مگر کم درجے کا، شہید زندہ اس سے اوپر کے درجے کا، اس کا نتیجہ یہ نکلا بدن محفوظ ہو گیا، نبی زندہ اس سے بھی اوپر درجے کا، نبی کا بدن بھی محفوظ ہے، نبی کا نکاح بھی باقی ہے، بدن بھی محفوظ ہے اور نکاح بھی، بولیے نکاح بھی۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے آب حیات میں بڑی عجیب دلیل دی، اللہ قسم آدمی پڑھے تو طرف اٹھتا ہے دیوبند کے علوم کو۔ مولانا قاسم نانوتوی عجیب بات کیا کہتے ہیں، کیا کہتے فاطمہ الزہرا سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے، فاطمہ الزہرا نے کہا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کی جاگیر فدق ہے، یہ ہمارے باپ کی وراثت ہے، ہمیں دے دو۔ ابو بکر صدیق نے کہا فاطمہ تم عام باپ کی بیٹی نہیں ہو، تم نبی کی بیٹی ہو، تم عام باپ کی بیٹی نہیں ہو، تم نبی کی بیٹی ہو۔ نبی صرف اپنی اولاد کا باپ نہیں پوری کائنات کا باپ ہوتا ہے، نبی کی تم بیٹی ہو، عام باپ کی بیٹی نہیں ہو۔ فرمایا فاطمہ تجھے معلوم نہیں ہے، مجھے حدیث معلوم ہے تجھے سنا دوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو صدیق اکبر نے حدیث سنائی، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء ہم نبی ہیں، لا نورثو ہم کسی کو وارث اپنا نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقۃ ہم جو چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا توجہ، مولانا قاسم نانوتوی نے عجیب دلیل دیا ہے، فرمایا لا نورثو ہم نبی کسی کو وارث، بولیے نا ہم نبی کسی کو وارث، توجہ رکھنا ہم نبی کسی کو وارث۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں فرمایا لا نورثو فرمایا وراثت تو تب ہوتی ہے جب موت آئے، نبی تو زندہ، وراثت کا معنی کیا ہوا نہیں سمجھے؟ فرمایا لا نورث وراثت تو تب آئے گی جب موت تو آئے نا، فرمایا نبی پہ موت آئی ہے مگر نبی کے وجود کے ظاہر پہ موت آئی ہے، کہ دل میں موت نہیں آئی۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں ارے نبی کی موت ایسے ہے جیسے تم نے ایک چراغ کو جلا دیا، اوپر پیالہ رکھ دیا، یہ پیالہ چراغ کی روشنی کو بجھاتا نہیں ہے بلکہ چراغ کی روشنی کو چھپا لیتا ہے۔ فرمایا نبی پہ جو موت آئی ہے یہ موت کے پیالے نے آگے نبی کی موت کو چھپایا ہے، نبی کی موت کو ظاہر نہیں کیا۔ امت پہ موت آتی ہے، ارے حیات ختم ہو گئی تو پیچھے والا بارش بن گیا، نبی کی حیات نظر آ رہی تھی اب چھپ گئی ہے لہذا بارش کوئی نہیں بنتا۔ فرمایا نبی نے فرمایا لا نورثو ارے لوگوں ہم نبی کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارے پر ظاہری موت تو آتی ہے ہمارے دل پر موت نہیں آتی۔ نمبر 2 مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ما ترکنا ہو صدقہ، فرمایا نبی جو چھوڑتا ہے یہ صدقہ ہے۔ توجہ رکھنا قاسم نانوتوی نے عجیب دلیل دی ہے، میں کہتا ہوں اکاش علماء قاسم نانوتوی کے علوم پہ غور کرے۔ قاسم نانوتوی نے فرمایا ما ترکنا صدقۃ جو ہم نے چھوڑا وہ نبی کا صدقہ ہے۔ فرمایا صدقہ کب ہے؟ جب نبی دنیا چھوڑے تو صدقہ ہے، اور صدقے کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی صدقہ کرے تو حالت حیات میں صدقہ ہوتا ہے، حالت موت میں صدقہ نہیں ہوتا۔ جب نبی دنیا چھوڑتے ہوئے اپنے مال کو صدقہ کہہ رہا ہے یہ دلیل اس بات کی ہے نبی زندہ ہے، یہ دلیل اس بات کی نبی نہیں سمجھے نبی خدا کی قسم کیا قاسم نانوتوی کے علوم ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا، میں سمجھانے کی بات نہیں کرتا، کوئی سمجھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے۔ حضرت قاری محمد طیب دیوبند کے 40 سالہ محتمم فرمایا میں نے حضرت کی آب حیات کو سبقاً پڑھا تو مجھے سمجھ آئی ہے، میں نے سبقاً پڑھا تو مجھے سمجھ
رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی کا فلسفہ بڑی عجیب بات کی ہے. مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں, فرمایا توجہ رکھو, ارے نبی کو رب نے بنایا مٹی سے, ہمیں بھی رب نے بنایا مٹی سے, فرمایا مگر تم نے اس کو توہین نہ کہنا. ارے ایک مٹی تمہاری اور میری ہے, اور ایک مٹی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی کی ہے, اور ایک مٹی حضرت خاتم الانبیاء کی ہے. فرمایا تمہاری اور میری مٹی یہ زمین والی ہے, آدم سے لے کر عیسیٰ مٹی, نبی کی مٹی جنت والی ہے, ہمارے پیغمبر کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. فرمایا دنیا کی مٹی میں اصل موت ہے, پانی ملتا ہے تو تازہ ہو جاتی ہے, پانی نہیں ملتا زمین بنجر بن جاتی ہے, اور جنت کی مٹی ہمیشہ تازہ رہتی ہے. نبی کی مٹی جنت والی ہے, اور جنت کی مٹی پہ موت نہیں حیات ہی حیات ہے, موت نہیں ہے حیات ہی حیات ہے. تم ڈر کر کہتے ہو تمہارا عقیدہ نہیں ہے. بلند آواز سے کو عقیدہ حیات النبی زندہ باد, سب کو عقیدہ حیات النبی زندہ باد, عقیدہ حیات النبی زندہ باد. ہم پیغمبر کے عاشق ہیں, عاشق کو عقیدہ چھپانے میں جھجک کیسے ہوئی؟ یہ کوئی بات ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا توجہ رکھنا. فرمایا میری اور تمہاری مٹی زمین والی, آدم سے لے کر عیسیٰ کی مٹی جنت والی, خاتم الانبیاء کی مٹی جنت الفردوس والی ہے. فرمایا جنت کی مٹی میں حیات ہوتی ہے, موت نہیں ہوتی. جنت میں آدمی سوئے گا نہیں, سوئے گا بھی نہیں, ہمیشہ جاگتا رہے گا, ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن سونا چاہے سو تو سکتا ہے نا, اگر سونے پر تھوڑی دیر کے لیے, اگر تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا تو وہ عارضی ہوگا, حقیقت میں جاگنا ہوگا. فرمایا پیغمبر کی مٹی تو جنت والی ہے, اگر موت آئی ہے تو عارضی ہے, اصل پیغمبر کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے, اصل پیغمبر کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جب روزے, نبی جب حجرے میں تھے تب بھی زندہ, نبی آج روزے میں ہے تو اب بھی زندہ. نبی جب حجرے میں تھے بولیے نا تب بھی زندہ, نبی آج روزے میں ہے تب بھی زندہ. اللہ کے پیغمبر کے حجرے بنے, اللہ کے پیغمبر کے مکانات بنے تو شاعر نے نبی کے حجرے کو دیکھا. عاشق رسول نے کہا بڑا عجیب جملہ, کہتے یا بدی عدل والعنجی لگا سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجهك المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحججی. اس نے کہا یا بدی عدل والعنجی, یا حسن و جمال والے پیغمبر, لگا سلطان علی المہجی, دنیا والے جسم پہ حکومت کرتے ہیں, تیری ہمارے دل پہ حکومت ہے. ان بیتن انت ساکنہ, یہ جملہ یاد کر لو, ان بیتن انت ساکنہ, ان بیتن انت ساکنہ, ان بیتن انت ساکنہ. حضور جس گھر میں آپ ساکن رہائش پذیر ہیں وہ گھر سورج کا محتاج نہیں ہے. وجهك المعمول حجتنا یوم یات الناس بالحجج, قیامت کے دن لوگ آئیں گے اپنے اعمال بطور دلیل کے لائیں گے. حضور ہم آپ کا مبارک چہرہ بطور دلیل کے لائیں گے. لوگ پوچھیں گے کیا لائے, لوگ اللہ پوچھیں گے کیا لائے, لوگ کہیں گے عمل لائے. ہم سے پوچھو گے پوچھے گے رب کیا لائے, کہیں گے اللہ کچھ نہیں لائے, حضور کا چہرہ. اللہ کچھ نہیں ہے, نبی کا مبارک چہرہ. اللہ اپنے چہرے کے ماننے والے ہیں. یوم یات الناس بالحجج, توجہ رکھنا. تو جس نے پیغمبر کے حجرے کو دیکھا کہتا ہے ان بیتن انت ساکنہ, اور جس نے پیغمبر کے روزے کو دیکھا, امام نووی نے مناسک میں لکھا ہے, امیر عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے. لیکن تو بڑا عجیب واقعہ, محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی پیغمبر کا عاشق تھا, پیغمبر کے روزے پر آیا, کہتا ہے یا خیر الرسل, اے اللہ کے بہترین پیغمبر, میں آیا ہوں آپ کے بعد, میں نے گناہ کیا, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگو, مجھے معاف کر دے. اس نے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر کوئی آدمی جرم کر لے پھر پیغمبر کی خدمت میں آئے اور نبی اس کے لیے رب سے گناہ کی معافی مانگے, رب اسے معاف کر دیتے. کہتے حضور میں آج آپ کی خدمت میں آئے ہو, میں نے جرم کیا, میں خود بھی معافی مانگتا ہوں, میں رب سے آپ بھی معافی مانگے. ارے پیر محل کے مسلمانوں, توبہ کے رہنے والوں, اللہ تمہیں پیغمبر کے روزے پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذہن بنا لو, پیغمبر روزے میں زندہ, پیغمبر کے روزے پہ جا, صلاۃ و سلام بھی پڑھ. اس نظریے کے ساتھ نبی قبر میں سن رہے ہیں اور پیغمبر کے روزے پہ جا کے تو کہتے حضور غلام آیا جس نے زندگی بھر جرم
لیے اللہ سے معافی مانگو، تم بھی میرے لیے معافی کی دعا مانگو، نبی دعا مانگے گا رب تجھے معاف کر دے گا۔ محمد بن عبید اللہ پیغمبر القطبی کہتے ہیں اس عاشق رسول نے پیغمبر کے روزے پہ آیت پڑھی، حضور میں نے گناہ کیا معافی مانگتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے کلام کیا، کہتے یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو فتاب من طیبہن من القاء والاکم ہو نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو۔ یہ جملہ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم۔ اس نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو، حضرت آپ اس مبارک مٹی میں آرام فرما ہے جو کائنات کی ساری جگہوں سے اعلیٰ ہے، کائنات کی ساری جگہوں سے اعلیٰ۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے وجود کے ساتھ حضور کے روزے کی مٹی جو ملی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ کرسی سے اعلیٰ، یہ کعبہ سے اعلیٰ، یہ عرش اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظم ہو فتاب من طیبہن من القاء والاکم ہو۔ حضور آپ کے روزے کے عطر کی برکت سے رب نے پورے جہان کو معطر کر دیا ہے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان قربان اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ ساکن ہیں۔ اس نے پیغمبر کا حجرہ دیکھا تو کہا ان بیتن انت ساکن ہو، آپ اس گھر میں ساکن ہیں۔ اس نے پیغمبر کی قبر کو دیکھا، کہتے نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، حضور آپ اس قبر میں ساکن ہیں۔ معلوم ہوا جس نے پیغمبر کو حجرے میں دیکھا وہ سمجھتا پیغمبر حجرے میں زندہ، تبھی تو ساکن کہا۔ جو پیغمبر کے روزے پہ گیا اس نے حضور کو کہا آپ قبر میں ساکن ہیں، اس کا عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ ہے۔ ارے ساکن زندہ کو کہتے ہیں، ساکن مردے کو تو نہیں کہتے نا۔ تو جس نے حجرے کو دیکھا کہتا ان بیتن انت ساکن ہو، اور جس نے پیغمبر کے روزے کو دیکھا کہتا نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، حضور اس قبر پہ میری جان فدا ہو جائے جس قبر پہ آپ ساکن ہیں۔ فیہ العفاف و فیہ الجود والکرم، اس میں عفت بھی ہے پیغمبر، اس میں سخاوت بھی ہے۔ پھر اگلا جملہ امام نووی نے مناسک کا ذکر کیا ہے اور ابن عساکر نے تو نقل نہیں کیا۔ امام نووی کہتے ہیں اس عاشق نے دو شعر اور بھی پڑھے تھے، کہتے ہیں الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا علی من السلام علیکم ما جر القلم۔ اس نے کہا حضور میں آپ کے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر انت شفیع الذی ترجا شفاعتہ، اللہ آپ کی شفاعت اس وقت قبول کرے گا علی الصراط ما زلت القدم، جب ان صراط پہ قدم پھسلنے لگیں گے وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ساتھی ابو بکر عمر کو نہیں بولتا من السلام علیکم ما جر القلم، اللہ کے پیغمبر آپ پر بھی سلام ہو، آپ کے ابو بکر عمر پر بھی سلام، دونوں پر سلام۔ حضرت مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ عالم بھی تھے، اسکول ماسٹر بھی تھے، علماء کے بھی استاذ تھے، بچوں کے بھی استاذ تھے۔ حضرت اکاڑوی اسکول میں تھے، ایک بدعتی ماسٹر نے ہیڈ ماسٹر کو شکایت لگائی، اس نے کہا یہ مولانا امین اکاڑوی تو سنی نہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے مولانا اکاڑوی کو بلا کے پوچھا کہ بھئی لوگ کیا کہتے ہیں سنی نہیں، فرمایا جو مجھے کہتا ہے سنی نہیں اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا تو ماسٹر نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے سنی نہیں بجا۔ اس نے کہا جی یہ مولوی امین اکاڑوی درود نہیں پڑھتا۔ حضرت نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا تو کہتا ہے درود نہیں پڑھتا، یہ تو پڑھتا ہے۔ اس نے کہا ساتھی پڑھتا تو ہے مگر یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا۔ فرمایا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو میں درود کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تو کہتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا، یہ تو کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہے۔ اس نے کہا نہیں سر جی یہ اللہم صلی علی محمد تو کہتا ہے مگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتا۔ فرمایا بالکل جھوٹ بولتا ہے، جب میں پیغمبر کے روزے پہ جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا تو کیسے کہتے ہیں سنی نہیں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ساتھی میں کہتا ہوں یہ درود وہاں وہ پڑھتا ہے جہاں یہ چاہتا ہے، میں درود وہ وہاں پہ پڑھتا ہوں جہاں پہ جو نبی چاہتا ہے۔
بس فرق یہ ہے نبی چاہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو، میں نے وہ پڑھا، فرمایا جنازہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، میں نے جنازے میں کھڑے ہو کر پڑھا، پیغمبر کے روزے پر جائیں تو یا رسول اللہ کہہ کر پڑھے، میں نے وہ پڑھا ہے۔ تو نبی کی بات ماننے والے کو سنی کہتے ہیں اور نبی کی بات نہ مانے تو اس کو بدعتی کہتے ہیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا مولانا میں نے چند دن پہلے ایک واقعہ عبدالحکیم میں نقل کیا تھا، مجھے ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب تم جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، تم کیسے سنی ہو؟ میں نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں اور پکے سنی ہے۔ کہتے ہیں تم نہیں مانگتے، میں نے کہا ہم تو مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا سنت ہے، میں نے کہا بالکل سنت ہے۔ کہتے ہیں پھر تمہارے دیوبندی نہیں مانگتے، میں نے کہا مانگتے ہیں تجھے نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی کیسے؟ میں نے کہا ہم علماء دیوبند کہتے ہیں آدمی فوت ہو جائے تو غسل دو، غسل کے بعد کفن دو، کفن کے بعد جنازہ پڑھو، جنازے کے بعد قبر میں دفن کرو اور دفن کے بعد دعا مانگو۔ یہ دعا جنازے سے پہلے ہے جنازے کے بعد ہے؟ کہتا ہے جنازے کے بعد ہے۔ میں نے کہا کہ جنازے کے بعد تو ہم نے دعا مانگی ہے۔ کہتا ہے جنازے کے فوراً بعد نہیں نہ مانگتے، میں نے کہا مانگتے تو بعد میں ہے نا۔ فرق یہ ہے کہ فوراً بعد چودھری کہتے ہیں مانگو، دفن کے بعد نبی کہتے ہیں مانگو۔ جو چودھری کی مان کے دعا فوراً مانگے وہ بدعتی ہے اور نبی کی مان کے دفن کے بعد مانگے وہ سنی ہے۔ میں نے کہا ہم نے انکار تو نہیں کیا نا، ہم نے تو نبی کی بات مانی ہے، ہم نے چودھری کی بات نہیں مانی، تو نے میں بابی کہہ دیا، ہم نے نبی کی بات مانی ہے، تجھے ہمیں سنی کہنا چاہیے تھا نا۔ میں نے کہا بابا ہم تو وفا والے لوگ ہیں، اگر تمہارا بیٹا امریکہ جائے، پیر محل کے لوگ بڑے باہر آتے ہیں، اگر تمہارا بیٹا لندن جائے تم یہاں سے بیٹے کو اپنے گھر سے رخصت نہیں کرتے، اس کو تم بٹھاتے ہو کار پہ، ایئرپورٹ تک جاتے ہو، ایئرپورٹ پر جا کر کہتے ہو بیٹا یہاں تک ہم آ سکتے تھے آئے، آگے ہم نہیں جا سکتے، چل اب اللہ کے حوالے، وہاں جا کر دعا مانگتے ہو یا گھر سے دعا مانگ کے رخصت کر دیتے ہو؟ میں نے کہا ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ تمہارا زندگی کا ساتھ تھا، اب بے وفائی نہ کرو، یہ فوت ہو گیا، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو، قبر میں دفن بھی کرو اور دفن کر کے کہہ دو بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ۔ بھئی آگے ہم نہیں جا سکتے ابا جی اللہ کے حوالے، آگے ہم نہیں جا سکتے اللہ کے حوالے۔ اگر گھر سے لندن جانے والے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دو تو لوگ کہتے ہیں تجھے اپنے بیٹے سے بابا پیار نہیں ہے، اس ایئرپورٹ تک تو چھوڑ آتے۔ اگر تم اپنے باپ کو جنازے کے فوراً بعد نکال دو، اس کو فارغ کر دو تو ہم بھی کہیں گے تمہیں اپنے باپ سے پیار نہیں ہے۔ ارے جہاں تک جا سکتے ہو وہاں تک تو جاؤ نا، قبر تک جاؤ، وہاں دعا مانگ کر کیا کہ اللہ اب یہ تیرے حوالے، ہم جہاں تک آ سکتے تھے آئے، اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ زندگی کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، جب ہم نے کہا نبی پاک قبر میں زندہ تو لوگوں نے فوراً کہا ارے نبی کی عمر کتنی ہے؟ ہم نے کہا 63 سال۔ کہتا جب قبر میں زندہ ہے پھر 63 سال تو نانا کہو، پھر تو 1500 سال کہو۔ میں نے کہا اچھا اگر اللہ کے نبی کی زندگی اب تم نے عمر میں شمار کرنی ہے تو میں جناب سے پوچھتا ہوں عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں میری عمر 35 سال ہے۔ میں نے کہا یار 35 سال نہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تم زندہ تھے یا مردہ؟ کہتے جی 6 ماہ میں ماں کے پیٹ میں زندہ لے کر آیا۔ میں نے کہا پھر 35 سال 6 ماہ کہا کرو نا، پھر صرف 35 سال تو نہ کہا کرو۔ کہتے جی نہیں ماں کے پیٹ والی عمر کو شامل نہیں کرتے۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں زندہ اگر کوئی عمر پوچھے تو ماں کے پیٹ کی عمر کو شامل نہیں کرتے، تو قبر کے پیٹ میں زندہ اگر کوئی پوچھے تو قبر کے پیٹ والی عمر کو بھی شامل نہیں کرتے۔ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی آدمی عمر پوچھے تو ماں کے پیٹ والی عمر تو کوئی نہیں نہ بتاتا۔ اگر اب کوئی زندگی پوچھو گے تو قبر کے پیٹ والی زندگی بھی کوئی نہیں بتاتا۔ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ اور قبر کے پیٹ میں بھی زندہ۔ لیکن اگر پوچھے نا تمہاری عمر تو پھر لوگ یہ بات نہیں پوچھتے کہ تمہاری قبر کی زندگی، پوچھتے ہیں اس دنیا والی تمہاری زندگی کتنی ہے؟ تو دنیا والی بتائیں گے، پھر کہیں گے جی نبی پاک قبر میں زندہ۔ ہم نے کہا جی زندہ۔ اچھا اللہ کے نبی قبر میں زندہ تھے تو جب صحابہ کو مسئلہ پیش آتا صحابہ آپس میں اجتہاد کرتے، اختلاف بھی ہوا تو نبی سے جا کر پوچھ لیتے نا۔ کبھی نبی سے جا کر صحابہ نے تو نہیں پوچھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک زندہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ زندہ مانتے تو نبی سے مسئلے نہ پوچھ لیتے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے زندہ تو مانتے تھے، اگر تجھے حوالہ نہ ملے تفسیر کبیر سورہ کہف میں اٹھا کر دیکھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے جانے لگے، صدیق اکبر نے کہا ارے جب میں مر جاؤں تو مجھے نفر پیغمبر کے روزے میں کرنا،
مگر یوں دفن نہ کرنا، پہلے میری میت کو پیغمبر کے روضے پہ لے جانا، حضور کو سلام کہہ دینا، اگر اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے دفن نہ کرنا۔ اگر ابوبکر صدیق کا عقیدہ یہ تھا پیغمبر قبر میں زندہ نہیں ہے، صدیق نے وصیت کیوں کی ہے؟ اگر عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ تھا پیغمبر زندہ نہیں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وصیت بدل دیتے نا۔ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دیگر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، وصیت بدل دینی چاہیے تھی نا۔ اگر میت غلط وصیت مر کرتے جائے تو اہل میت کے ذمہ ہے غلط وصیت بدل دو۔ صدیق اکبر نے وصیت کی ہے اگر میں مر جاؤں مجھے پیغمبر کے روزے میں دفن کرنا، لیکن پیغمبر کی قبر مبارک کے بعد میری میت کو رکھ دینا، پہلے سلام کہنا، اجازت ملے گی دفن کرنا۔ تو معلوم ہوا صدیق اکبر کا عقیدہ پیغمبر قبر میں زندہ، اصحاب پیغمبر کا عقیدہ قبر میں زندہ تھے نبی، پھر صحابہ پیغمبر کی صدیق اکبر کی میت کو لے کر گئے ہیں، السلام علیکم پیغمبر سے کہا، پھر عرض کیا حضرت آپ کا غلام آپ کے روزے پہ آیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں ارے ہاتھ میں غیبی سی آواز ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے اس محبوب کو اپنے دوست تک پہنچا دو۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا نبی قبر میں زندہ، کہتے ہیں زندہ تھے، پھر صحابہ جا کر اختلافی مسائل پوچھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا اچھا آپ گھر میں تھے، آپ کے ابو جان گھر سے تھے، اور گھر سے ابو جان نکلے، اچانک چشمہ بھول گئے، واپس اپنے گھر میں آئے، بیگم سے پوچھا چشمہ کدھر ہے؟ بیگم کہتے ہیں مجھ سے کیوں پوچھتی ہو، تم خود تلاش کر لو نا۔ کہتا ہے میری نظر کمزور ہے مجھے تو نظر نہیں آتا۔ تو بیگم کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آتا، تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین موجود ہے ان سے پوچھ لینا۔ نہیں سمجھے؟ تیرے کندھے پہ کرامن کاتبین ان سے پوچھ لینا، کرامن کاتبین سے پوچھ لے۔ کہتا ہے نہیں کرامن کاتبین سے نہیں پوچھتا۔ تو بیگم پوچھتی ہے کرامن کاتبین زندہ ہے؟ کہتا ہے زندہ ہے۔ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں؟ کہتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تیری بات کو سننے ہیں؟ کہے گا جی سننے ہیں۔ پھر کرامن کاتبین سے پوچھ لینا، کہے گا وہ میری سنتے ہیں میں نہیں سنتا ان کی۔ نہیں سمجھے؟ میں ان کی وہ میری سنتے ہیں مگر میں ان کی نہیں سنتا۔ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا نبی کے قبر پہ جائیں صلاۃ و سلام پڑھے، نبی تو سنتے ہیں، نبی جواب دے تو ہم نہیں سنتے اس لیے نہیں پوچھتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں سب حضرات کہو اللہ، بلند آواز سے کہو اللہ نے سنا، بولیے جواب بھی دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں جواب دیا کہ نہیں؟ تم نے جواب سنا؟ انکار کر تو رب نہیں سنتا، کیوں ہم نے جواب کیوں نہیں سنا؟ ہم اللہ کہتے ہیں رب سنتا ہے، جواب دیتے ہیں مگر ہم نہیں سنتے، مانتے ہیں رب سنتا ہے۔ کرامن کاتبین تجھے دیکھتے ہیں لیکن ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کہ ہم ہماری وہ سنتے، ہم کیوں نہیں سنتے؟ تو صحابہ اس لیے نبی سے نہیں پوچھتے تھے، صحابہ کا عقیدہ پیغمبر زندہ نہیں تھے اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ صحابہ بولے روزے پہ نبی سن لے، لیکن نبی گفتگو فرمائیں یہ جو نہیں سنیں گے۔ اور ایک وقت آئے گا، ایک مرتبہ ختم نبوت جلسہ تھا چنیوٹ میں، خدمات امام اہل سنت کے نام سے، میرے ذمہ میں عنوان تھا امام اہل سنت شیخ محمد سرفراز الصفدر دامت برکاتہ کے تصنیفات کا تذکرہ۔ تو وہاں کچھ مماتی بھی تھے، اپنے بھی تھے، تو میں نے پوچھا کہ ساری تصنیفات کا ذکر کروں یا آدھی کا؟ سادی کا کروں گا تو بعض سٹیج والے رک جائیں گے، اور بعض آدھی کا کروں گا تو پھر خدمات کا پورا تعارف نہیں ہوگا، بددیانتی ہوگی۔ کہا جی ساری بتاؤ۔ میں نے ساری خدمات کا تذکرہ کیا، تو میں نے ان کتب کا تذکرہ کیا جو شیخ نے حیات النبی پہ لکھی ہے۔ خیر تذکرہ ہو رہا تھا، مولانا الیاس چنیوٹی دامت برکاتہ ہم سٹیج پہ تھے، ان نے مجھ سے پہلے حدیث بیان کی، فرمایا کہ مرزا قادیانی نے کہا تھا میں مسیح ہوں، تم کہنا وہ جھوٹ بولتا ہے، اور کہا میں دلیل کے طور پہ تمہیں حدیث دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور مسند ابی یعلا مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ بن مریم اماماً حق اماماً عدلا، فرمایا امام عادل بن کر آئیں گے، لَيَخْتُلَنَّ السَّلِيب صلیب کو توڑ دیں گے، لَيَخْتُلَنَّ الْخِنْزِير خنزیر قتل کر دیں گے، عیسائیت اور یہودیت کا وجود مٹا دیں گے، فَلَا يُرَزَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبِلَنَّ مال بہت زیادہ ہوگا،
عیسیٰ مال کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سونا چاندی یوں نکلے گا جیسے آج دریاؤں اور نہروں میں پانی چلتا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مولانا نے فرمایا تم یہ 4 دلیلیں یاد رکھ لو اور مرزائیوں سے کہنا کہ جب عیسیٰ بن مریم آئیں گے تو حاکم ہوں گے، تمہارا غلام احمد قادیانی تو حاکم نہیں تھا، حضرت عیسیٰ آئیں گے عیسائیت کو ختم کر دیں گے، یہ عیسائیت کو ختم نہیں کر سکا بلکہ ان کا ٹوٹ تھا، آئیں گے یہودیت کو مٹا دیں گے، یہ یہودیت کو ختم نہیں کر سکا۔ عیسیٰ بن مریم آئیں گے دولت عام ہوگی، اس کے دور میں دولت عام نہیں ہوئی۔ میں نے فورم سٹیج پہ کہا، میں نے کہا حضرت 5ویں نشانی بھی بیان کر دو نا جو اسی حدیث میں موجود ہے، وہ کون سی؟ اسی حدیث میں ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ 4 نشانیاں ہوں گی، ثم الانقام علی قبری، ان کے بعد عیسیٰ میری قبر پر آئیں گے، کہیں گے یا محمد لا اجیبنہ، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا، سبحان اللہ، وہ یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا یہ کہو عیسیٰ بن مریم آئیں گے حاکم ہوں گے، مرزا حاکم نہیں تھا، عیسیٰ بن مریم عیسائیت کو ختم کریں گے، اس نے عیسائیت کو ختم، توجہ رکھنا، عیسیٰ بن مریم یہودیت کو ختم کریں گے، اس نے یہودیت کو ختم، عیسیٰ بن مریم آئیں گے تو مال کی فراوانی ہوگی، اس کے دور میں وہ مال کی فراوانی نہیں تھی، عیسیٰ بن مریم پیغمبر کے روزے پہ یا محمد کہیں گے جواب ملے گا، یہ پیغمبر کے روزے پہ گیا بھی نہیں جواب بھی نہیں ملا۔ یہ 5ویں نشانی بتاؤ نا، اگر کہے گا حدیث ضعیف ہے تو پھر 5 نہیں 4 کے لیے ضعیف ہوگی نا، اگر کبھی ہوگی تو 4 کے لیے۔ میں نے اس لیے کہا سند پہ اعتراض کرو تو جواب میرے ذمہ میں ہے، یہ سند بھی کبھی اور حدیث بھی ٹھیک ہے۔ عیسیٰ بن مریم جب کہیں گے یا محمد، اللہ کے پیغمبر جواب دیں گے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، عیسیٰ بن مریم کیوں آئیں گے؟ دنیا میں فتنوں کو مٹانے کے لیے، تو عیسائیت کا فتنہ عیسیٰ بن مریم تنہا مٹا دیں گے، یہودیت کا فتنہ عیسیٰ بن مریم تنہا مٹا دیں گے، ہر ایک کفر کے فتنے کو تنہا مٹا دیں گے، لیکن مماتیت کا فتنہ عیسیٰ بن مریم تنہا نہیں، عیسیٰ بن مریم اور اللہ کے پیغمبر دونوں مٹائیں گے۔ عیسیٰ بن مریم یا محمد کہیں گے، حضور جواب دیں گے، تو نبی سلام جواب کریں گے، مماتیت کی فتنہ بھی مٹ جائے گا۔ مٹے گا یا نہیں؟ دونوں نبی ملیں گے تو مٹ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں عیسائیوں تم نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، یہودیوں تم نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، مماتیوں تم نے مٹنا ہے، آج توبہ کر لو، آج کر لو توبہ، تم نے مٹنا تو ہے ہی۔ دعا کرو اللہ مجھے اور آپ سب کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اللہ پیغمبر کی قبر اور برزخ والی اعلیٰ حیات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دے، اللہ قیامت کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا قادیانیوں کے ساتھ دوستی یا ان کا مکان کرایہ پر لینا کاروبار میں شرکت جائز ہے؟ یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، نہ ان کو کاروبار میں شریک کرو، ان کا مکان بھی کرائے پر مت لو، اور جو قادیانی کی مصنوعات ہیں ختم نبوت والے اس اکثر اعلان کرتے رہتے ہیں، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ کا اس مکمل واقعہ بتاؤ جو نے 12 ربیع الاول کو عید پڑھائی ہے۔ استغفراللہ۔ دیکھیں اگر کسی نے عید کی نماز 12 ربیع الاول کو شروع کی ہے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ بہت بڑا جرم۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید وہ مناتے ہیں جو خود کو امام احمد رضا خان کا ماننے والا کہتے ہیں، اور احمد رضا خان نے اپنی کتاب نطق الہلال میں لکھا ہے حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو وفات پائی۔ پیدا کب کو اور وفات اپنے نطق الہلال فتاوی رضویہ میں یہ کتاب موجود ہے، احمد رضا خان کے کتابیں ساری اکٹھے فتاوی رضویہ کی شکل میں آئے ہیں، جو اس میں فتویٰ موجود ہے۔ احمد رضا خان کا فتویٰ کہ نبی پیدا ہوئے 8 کو اور وفات پائی 12 کو، تو 12 کا دن پھر وفات کا ہے تو پھر سوگ بناؤ اگر تم نے منانا بھی ہے تو۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہمیں آنے کی خوشی ہے، لیکن خوشی بچوں والی نہ کرو، بڑوں والی کرو، خوشی بچوں والوں نہ کرو، بلکہ کیوں؟ اگر گھر میں مہمان آئے تو بچے دیکھتے ہیں کیا لے کر آیا، فروٹ، مٹھائی، پکوڑے، سموسے۔ مہمان کی آمد پر بچوں کو خوشی نہیں ہوتی، اگر مہمان کچھ لے کر آئے مٹھائی تو بچے خوش ہوتے ہیں، اور مہمان کے ساتھ مٹھائی نہ ہو تو بچے خوش ہوتے نہیں۔ میری خالہ کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میں ان کے گھر گیا تو چھوٹا بچہ تھا، ابو بکر نام تھا، اس کی بیوی کہتی ہے تایا بوا ہے ملو،
تایا ابو ملو، وہ مجھے مل نہیں رہا۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا بھی قصور اس کا نہیں ہے، قصور تایا ابو کا ہے۔ میں تایا ابو بن کر آیا نہیں تو ملے گا کیسے؟ میرے ہاتھ میں گیند ہوتا، کچھ کھلونے ہوتے، کچھ سیب ہوتے، کچھ ٹافیاں ہوتی تو سمجھتا تایا ابو ہے۔ اب اس کو میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، خدا تو میرا تھا، میں کچھ لے کر جو نہیں گیا تھا۔ مہمان کو میزبان کے گھر کچھ لے کر جانا چاہیے۔ میں جب دوبارہ گیا تایا ابو بن کر گیا، وہ میری گود میں بیٹھا، پیار سے آیا۔ خیر میں کہتا ہوں اب اگر چھوٹے آئے تو ان کی نگاہ مٹھائی پر، چھوٹے آئے تو ان کی نگاہ تھیلے پر، چھوٹے آئے تو ان کی نگاہ ڈبے پر، اور بڑے وہ یہ نہیں پوچھتے مٹھائی، وہ فوراً پوچھتے ہیں، پہلے پوچھیں گے جی آرام کرو، کھانا کھاؤ گے، چائے پیو گے، سوئیں گے۔ وہ پھر جب آرام کر لے گا تو چھوٹے پوچھیں گے جی آپ کیوں آئے، بڑے پوچھیں گے آپ کیوں آئے، بڑے کیا پوچھیں گے آپ کیوں آئے۔ چھوٹے دیکھتے ہیں جب آیا تو ہمیں کھانے کے لیے کیا لایا، اور بڑے پوچھتے ہیں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں۔ نبی کے آنے کا مقصد یہ پیغمبر کے آنے کی خوشی ہے۔ آپ یہ دیکھو حضور دنیا میں آئے تو کیوں آئے، اگر اس آنے کی خوشی منا لو، نبی داڑھی لے کر آئے چہرے پہ رکھ لو، نبی پگڑی لے کر آئے اپنے سر پہ سجا لو، نبی نماز لے کر آئے 5 وقت کے بن جاؤ، نبی روزہ حج زکات لے کر آئے، یہ سارے کام کر لو، یہ تو خوشی ہے۔ اور 12 ربیع الاول کو اگر کہ حضور آئے تو مٹھائی کھائیں، یہ بچوں والی خوشی ہے، بڑوں والی خوشی نہیں ہے۔ تو وہ خوشی اختیار کرو جو سمجھداروں کی ہوتی ہے، وہ خوشی اختیار نہ کرو جو بچوں کی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی آمد کے خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن خوش ہوں کہ یہ دیکھیں حضور کیوں آئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ حضور کی اتباع کی توفیق۔ نہ دیکھے بھی آتش بازی کا بہت بڑا جرم ہے، اللہ میں محفوظ رکھے، کچھ حیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ حضور کا یوں مذاق نہ توڑاؤ۔ مولانا صاحب گانے کی طرز میں نعتیں پڑھنا جائز ہے؟ ارے گانا ناجائز ہے، گانے کی طرز پہ نعت تو اور ہے۔ تم گانا اور گانے کی طرز نعت دونوں کو ایک جیسا تو نہ کہا کرو۔ میں پچھلے دنوں میں مظفر گڑھ میں تھا تو ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحبان اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے لڑکے بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھی تم ان کی بات منواتے نہیں، مانے گی کیسے؟ بیٹا جوان ہے، تم نکاح کر دو، زنا نہیں کرے گا، بات ٹھیک ہے؟ اولاد جوان ہے، تم نکاح کر دو گے تو زنا کیوں؟ اللہ نے اس میں خواہش رکھی ہے، والدین اس کا انتظام ٹھیک کریں گے ورنہ غلط استعمال کرے گا۔ میں نے کہا بھی اللہ نے ان لڑکوں کو کان دیے ہیں اور کان ذائقے سنتا ہے، تم ان کو نعتیں اور تلاوتیں نہیں دو گے تو گانے سنیں گے، ایسے ہی ہے۔ اللہ نے ان کو آنکھ دی ہے، تم اگر آنکھوں سے اپنے اچھے پروگرام نہیں دو گے تو یہ اپنی ان آنکھوں سے فلمیں دیکھیں گے۔ تو میں کہتا ہوں ہم بھی کہتے ہیں کہ نعت گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنی چاہیے، نعت کے انداز میں پڑھنی چاہیے، لیکن گانے کے طرز پر بھی پڑھ لے تو فتویٰ لگانے کی بجائے گانے سے تو بہتر ہے جو گانے کی طرز پر ہے، نہیں سمجھا؟ اور بھئی گانے سے تو بہتر ہے نا، تو تم دونوں کو ایک کھاتے میں نہ ڈالا کرو، جو جس کی حیثیت بنتی ہے اتنی اس کو دیا کرو۔ خود پڑھ نہیں سکتے، جڑا پڑھے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کوئی ترک رفع دین والی حدیث بتا دے، وہ کہتے ہیں عربی تو کرتے ہیں، ہم نے کلمہ عربیوں کا نہیں اللہ کے نبی کا پڑھا ہے۔ ہم حضرت عمر کو پیش کریں تو عربی ہیں، تو غیر مقلد کہتے ہیں جی نبی کی بات کرو۔ ہم حضرت عثمان کی جمعے کی 2 اذانیں پیش کریں وہ عربی ہیں، کہتے ہیں نبی کی بات کرو۔ ہم 20 رکعت تراویح صحابہ کی پیش کریں جو عربی ہے، کہتے ہیں نبی کی بات کرو۔ ہم رفع دین نبی کی بات کریں، کہتے ہیں دیکھو عربی کرتے ہیں۔ گرگٹ کی طرح بدلنا یہ غیر مقلدیت کا کام ہے، گرگٹ کی طرح بدل کے پھرے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر یہاں غیر مقلد کو بیٹھاؤ وہ مجھے لکھ کر بھیج دے کہ امام کعبہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، جو امام کعبہ کریں گے ہم کریں گے، جو نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے، تم لکھ دو۔ نہیں لکھے گے، بالکل نہیں لکھتے دے، مر جائیں گے نہیں لکھے۔ کیوں؟ امام کعبہ کو مانیں گے تو سب سے پہلے تقلید کریں گے، بولیے کوئی نہیں کرنی نہیں۔ امام کعبہ کو مانیں گے تو ننگے سر تھوڑا پھریں گے، اپنے سر پہ ٹوپی اور رومال لیں گے، امام کعبہ کی تو نہیں مانی، گدھے کی طرح ننگے سر پھرتے رہیں گے۔ کوئی ایک باب کسی محدث نے قائم نہیں کیا کہ جس میں نبی کے ننگے سر پھرنے کا ذکر ہو۔ یہاں غیر مقلد تو بیٹھو تو مجھے چٹ لکھ دے، اگر تمہارے پاس تو باہر نکل کے سے اپنے مولوی کو موبائل میں فون کرو کہ یار تو چٹ ہم نے لکھے دینی حوالہ بتا دے، کوئی ہے تو ہمت کرے۔ کسی محدث نے باب قائم کیا ہو نبی کا ننگے سر بیت الخلاء میں جانا،
نبی کا ننگے سر بازار جانا، وہ نبی ننگے سر بیت الخلا بھی نہیں جاتا، تجھے شرم نہیں آتی ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا؟ یہ مسجد ادب کا مقام ہے، بے ادبی کا مقام نہیں ہے۔ ہوگی اپنے بات تو بھی رومال اور ٹوپی اتار کے پھینک دیں گے، اور پھر سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کیا، پگڑی والے ہم ننگے سر گھومے ہیں، ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ احمد اس کو کام نہیں کہتے، اس کو بیوقوفی کہتے ہیں۔ میری بات سمجھے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک اصول بناؤ، ایک اصول پر چلو، اصول پر نہیں چلے گئے۔ مجھے غیر مقدر نے فون کیا، مولانا صاحب اللہ کے نبی سے رفع دین منع کرنے کی حدیث دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا تو کرنے کا حکم دینے کی حدیث دکھا سکتا ہے؟ کہتا ہے یہ حکم نہیں دیا، کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا کیا تو ہے تو پھر چھوڑا بھی ہے صحیح، تو ہم سے اور مانگنی ہے، تم دلیلیں اور دیتے پھرتے ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ راوی عبداللہ بن عمر پیغمبر کے صحابی، کتاب مسند حمیدی امام بخاری کے استاد یہ پیش کریں گے رفع الیدین کرتے تھے۔ راوی عبداللہ بن عمر اور نام بخاری کا، میں کہتا ہوں نہیں کرتے، راوی وہی عبداللہ بن عمر اور کتاب امام بخاری کے استاد کی۔ اگر بخاری کی روایت ٹھیک ہے تو استاد بھی کیوں غلط ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ تمہیں امام بخاری کی بات کریں گے، بخاری کے استاد کی بات نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ راوی برا بن عازب اور کتاب کا نام سنن ابی داؤد جو سیاستہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ کتاب کا نام جامع ترمذی جو سیاستہ کی ہے، راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور عبداللہ بن مسعود نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا، فرمایا اللہ تصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اللہ اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تم نبی کی نماز نہ دکھاؤں؟ کہا دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، شروع کا رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، کہا یہ میرے نبی کی نماز ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کے پیغمبر نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، عبداللہ بن مسعود جو حدیث بتائے اس کو سچا سمجھنا۔ ہم کہتے ہیں غیر مقل تو سچا سمجھ لو، یعنی ہم سچا نہیں سمجھیں گے۔ نبی کہتا ہے سچا سمجھو، تسی کیوں نہیں سمجھتے؟ اسے کہتے ہیں ضد۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی چھوڑ دے رفع الیدین، ایسا نہیں سمجھتے، نبی چھوڑ دے ہم نہیں چھوڑیں گے، اسے ضد کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کی بات نہیں، میں کہ نبی کے سامنے آ کھڑے ہیں تم نبی اور علماء کی بات کرتے ہو جی، بڑے بے ادب ہے۔ میں نے کہا خدا کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اگر مولوی کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آدمی خدا نے متکا لا کے مسیطے کھلوتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ متکا لگا کے کون سی حضرت کی بات ہے؟ یہ دعا کرو اللہ ان کو کچھ عقل عطا فرمائے۔ ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ذاکر نائک بے علم بھی ہے، بے عقل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا عجیب بات کیا ہے جو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے کس پر افسوس ہوتا ہے؟ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے۔ ذاکر نائک کہتا ہے صحابہ سمیت 1400 سال کے فقہا اگر تحقیق کر گیا تو میں اس کو دوبارہ چیک کروں گا انہیں غلطیاں کی ہیں۔ وہ 1400 سال کے فقہا کو صحابہ سمیت غلط کہہ دے، کوئی اس کا مذاق نہیں اڑاتا۔ میں کہتا ہوں اکیلا غلط ہے، لوگ کہتے ہیں بولتا تم نے کیسی بات کی ہے؟ ذاکر نائک اور غلط، میں نے کہا عمر بن خطاب اور غلط، حضرت عثمان بن عفان اور غلط۔ جو ان کو غلط تھے اس پر تعجب نہیں ہوتا، جو اس کو غلط تھے تعجب ہوتا۔ میں نے حجرہ شاہ مقیم بیان کیا تو بعد میں ایک آدمی ملا، کہتا مول صاحب بیان تھوڑا زبردست، بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا کوئی اس نے بات میں کہہ نہیں سکتی، تمہید باندھ رہے ہیں؟ کہتا جی بیان آپ کا زبردست تھا۔ میں نے کہا جو زبردست نہیں تھا تم وہ بتاؤ جو تم نے 5 منٹ کے بعد بتانی ہے، پہلے بتاؤ۔ کہتے یہ جو آپ کہتے ہیں غیر مقلد ٹھیک نہیں ہے، اہل حدیث غلط ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا میں نے ارادہ کیا ہے میں حجرہ شاہ مقیم میں ایک اسکول بناؤں گا، دینی مدرسہ بھی ہوگا، اسکول بھی ہوگا، اس میں بریلویت کے خلاف بھی بات نہیں ہوگی، غیر مقلد کے خلاف بھی نہیں ہوگی، دیوبندی کے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ تینوں غلط ہیں، ان تینوں کے خلاف نہیں ہوگی۔ میں نے کہا غیر مقلد غلط ہے تو میں فرقہ باز، تو نے کہا تینوں غلط ہے تو بڑا فرقہ باز نہیں ہے۔ میں ایک کو غلط کہہ رہا ہوں تو فرقہ واریت، تو سب کی دنیا اڑا رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو ذاکر نائک 1400 سال کے فقہا کا مذاق اڑائے تو ٹھیک ہے، اور ہم ایک ذاکر نائک کا مذاق اڑا کہتے ذاکر نائک کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ میں نے کہا بھی ڈاکٹر کا کام تھا لوگ پیشاب کریں تو چیک کرے، ان کا خون چیک کرے، پخانہ چیک کرے، شوگر چیک کرے، ڈاکٹر کا کام تو مسئلے بتانا نہیں تھا۔
جو اس کا کام تھا وہ اپنا کام کرے، جو علماء کا کام ہے وہ علماء اپنا کام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یا ساریہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، ادھر دیکھو اس کے بارے میں، دیکھیں یہ کرامت ہے، یہ کیا ہے؟ کرامت۔ اللہ دکھانے پر آئے تو حضرت عمر مدینہ منورہ میں صحابہ کا لشکر سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، یہاں سے آواز لگئی یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ پر دیکھو پیچھے دشمن موجود ہے۔ اللہ نہ دکھانے پر آئے تو عمر بن خطاب کی صف میں یہودی کھڑا فیت مارنے کے لیے، حضرت عمر پہ وار رب نے نہیں دکھایا۔ اللہ دکھانے پر آئے تو نبی کعبہ میں ہے، اللہ بیت المقدس کی کھڑکیاں تک دکھا دے۔ اللہ نہ دکھانے پر آئے تو نبی حدیبیہ میں ہے، عثمان چند کلومیٹر پر مکہ ہے، اللہ نہ دکھائے۔ اللہ دکھانے پر آئے تو نبی کو کعبہ سے بیت المقدس دکھا دے، نہ دکھائے تو حدیبیہ سے عثمان نہ دکھائے۔ اللہ دکھانے پر عمر کو مدینہ سے ساریہ دکھا دے، اللہ نہ دکھانے پر آئے تو اپنی مسجد میں چھپائی ہوئی بھی نہ دکھائے۔ یہ تو کرامت ہے، یہ کیا ہے؟ رب چاہے دکھا دے، رب نہ چاہے دکھا دے۔ اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اختیار کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اللہ پاک لعنت بھیجے ایسے عقیدہ رکھنے والوں پر۔ نبی پاک کا وجود محفوظ بھی ہے، معطر بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ السلام علیکم کا یا رسول اللہ کہنا صحیح ہے، حضور کے روزے پر جا کر کہنا بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے روزے پر لے جائے تو یا رسول اللہ کہیں اور بڑے شوق سے کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر صحابہ سے فرمائے آج مجھ سے دین کی باتیں سیکھ لو، شاید کہ میں آئندہ سال نہ دیکھ سکوں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئندہ سال دنیا چھوڑ دیا تو حضور تو قبر میں تشریف لے گئے، قبر پہ جائے گا تو حضور بات سنتے ہیں، دور سے گئے تو حضور بات نہیں سنتے۔ تو اللہ کے نبی یہی فرمایا کہ آج ہم جگہ ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تمہیں یہاں پر نہ دیکھوں، تم یہاں پر ہوگے اور میں آئندہ سال اپنی قبر میں ہوں گا، تو بات تو ٹھیک ہے۔ ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر شادی ہو تو حرام ہے، گانے ہو تو حرام ہے، دعوتوں پر ویڈیو تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اگر دینی پروگرام ہو کہ اپنے عقائد نظریات دنیا کو دکھائیں تو پھر اس کی گنجائش موجود ہے۔ وجہ آج ذاکر نائک کہ تم گیت کیوں گاتے؟ کیوں گاتے؟ وہ میڈیا پر ہے، میڈیا پر آیا تو تم نے غلط کو بھی قبول کر لیا ہے، اور اگر حق میڈیا پر جائے گا تو لوگ حق کو بھی قبول کر لیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے شوقیہ بنانا، اپنی خوشی اور خواہش کے لیے بنانا، شادیوں پر بنانا، عورتوں کی ویڈیو بنانا، دعوتوں پر بنانا، بلا وجہ تو ویڈیو بنانا ناجائز ہے۔ لیکن اگر دینی نظریات کا پرچار مقصود ہو تو بالکل ایسے ہی جائز ہے کہ جیسے تصویر بنانا حرام ہے لیکن حج پہ جانا تو پھر تصویر کی گنجائش ہے، ویسے تصویر بنانا حرام ہے۔ اگر عمرے پر جانا ہو تو پھر تصویر بنانا پھر گنجائش ہے۔ تو بلا وجہ اور بلا ضرورت تو ناجائز ہے، ضرورت ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے۔ گنجائش ہونا اور بات ہے اور اس کو جائز اور بہتر کہنا اور بات ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہتا، غیر مقلدین کا سب سے بڑا امام شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے فتاوی نظیریہ میں لکھا ہے کہ مسح پر جراب کرنے جراب پر مسح کرنے کی کوئی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ چلو امام حنیفہ کی نہ مانو، اپنے امام کی مان لو، اپنے ضد ہے نا، میں نے کہا ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔